السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، گزشتہ ویڈیو میں ہم نے امیر المؤمنین، مراد رسول، وزیر نبی، شہید باصفا، خلیفۃ المسلمین ثانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک زندگی کے چند روشن اور ایمان افروز پہلوؤں کا تذکرہ کیا تھا۔ اب آئیے آج کی اس نشست میں ہم اس عظیم صحابی رسول اور عادل حکمراں کی لائق تقلید، صاف شفاف زندگی کے مزید تابناک پہلوؤں، ان کے بے مثال اوصاف، آپ کی مشہور دیانت و امانت، عشق رسول کی حرارت، انتظامی صلاحیتوں کی مہارت، عظیم الشان کارناموں اور سنہری دور خلافت کے ان درخشندہ نقوش اور تاریخی اصلاحات کا مطالعہ اور جانکاری حاصل کریں گے، اور ان نمایاں امور کو ملاحظہ کریں گے جنہوں نے اسلامی تاریخ کا رخ ہی بدل دیا اور اسلامی حکومت کو ایک مضبوط، منظم اور مثالی ریاست میں تبدیل کر دیا۔ آپ وہ عظیم ہستی ہیں کہ احادیث اور اسلامی روایات کے مطابق مقام ابراہیم پر نماز پڑھنے، ازواج مطہرات کے باپردہ رہنے، جنگ بدر کے قیدیوں سے فدیہ نہ لینے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عبداللہ ابن ابی کی نماز جنازہ نہ پڑھانے، شراب کے حرام قرار دیے جانے، منافقین کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استغفار نہ کرنے وغیرہ کے سلسلے میں کئی مقامات پر اللہ تعالی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے اور خواہش کی تائید اور موافقت فرمائی، اور آپ کی درست رائے کا پاس و لحاظ کرتے ہوئے آپ کے منشا کے عین مطابق آسمانی حکم اور متعدد قرآنی آیات طیبات نازل فرما کر رہتی دنیا تک لوگوں کی نظروں میں آپ کی وقار اور عظمت کا سکہ بٹھا دیا۔ انہی تائیدات کو موافقات عمر کہا جاتا ہے۔ آپ وہ قابل اتباع شخصیت ہیں جن کے عدل و انصاف کی مثالیں آج بھی دنیا کے حکمرانوں کے لیے مشعل راہ ہیں، جنہوں نے ایک ایسی شاندار، فلاحی اور منظم ریاست قائم کی جس کی نظیر تاریخ عالم اور دنیا کے نقشے میں کم ہی ملتی ہے۔ بیت المال کا قیام، مہمان خانوں کا وجود، مجلس شورا کی تشکیل، عدالتی نظام کی بنیاد، فوجی تنظیم، محکمہ ڈاک، مردم شماری، وسیع فتوحات، سیاسی و انتظامی انقلابی اصلاحات، صوبائی نظام، ہر ذمہ دار سے احتساب، باز پرس اور پوچھ تاچھ کا نظام، حکمرانوں اور افسران پر کڑی نظر رکھنے کے لیے دیوان البرید کے نام سے ایک آزاد محکمے کا آغاز، رمضان المبارک میں باجماعت نماز تراویح باقاعدگی سے پڑھنے کا سلسلہ، اور بیت المقدس کی تاریخی فتح
جیسے عظیم اور تجدیدی کارنامے آپ ہی کے دور خلافت کے روشن ابواب ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے علم انساب اپنے والد سے سیکھا تھا اور اس میں کامل مہارت حاصل کر لی تھی۔ شہ سواری میں کوئی آپ کا ثانی نہیں تھا۔ آپ کو سوار ہونے میں اتنی مہارت تھی کہ آپ دوڑتے گھوڑے پر کود کر سوار ہو جاتے تھے۔ آپ کو شعر و شاعری، خطاطی، خوش نویسی، تقریر اور پہلوانی وغیرہ امور پر عبور حاصل ہونے کے علاوہ آپ تجارت کے اسرار و رموز اور گر سے بھی خاصی واقفیت رکھتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا فتح و نصرت تھا اور ان کی ہجرت مسلمانوں کی مدد اور اعانت ثابت ہوئی اور ان کی خلافت امت کے لیے رحمت بنی۔ آپ سفر و حضر میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باوفا ساتھی، مخلص مشیر و وزیر کی طرح رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے آسمانوں پر دو وزیر جبرائیل و میکائیل ہیں اور زمین پر دو وزیر ابو بکر و عمر ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 7 سالہ مکی دور اور 10 سالہ مدنی زندگی میں کسی موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا اور تقریباً تمام غزوات میں آپ نے شرکت فرمائی اور تمام اہم فیصلوں میں آپ کی رائے کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر کی زبان پر اللہ نے حق کو جاری کر دیا ہے، عمر کی زبان سے حق بات ہی نکلتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس راستے سے عمر کا گزر ہو رہا ہو شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر چل رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ہم تینوں اسی طرح اٹھائے جائیں گے۔ بخاری و مسلم کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اپنے بعد ابو بکر و عمر کی اقتدا کرنے کا حکم دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ یاد آتا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگتے اور روتے روتے بے ہوش ہو جاتے۔ خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر کے دور میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر کے بہترین مشیر و وزیر تھے، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر نے آپ کو اپنا جانشین مقرر فرما دیا تو صحابہ کرام نے حضرت عمر کے سخت مزاج ہونے پر کلام کیا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان تاریخی الفاظ میں آپ کی غیر معمولی حیثیت کو واضح فرمایا کہ میں خدا سے جا کر کہوں گا کہ میں نے تیرے بندوں پر اس شخص کو امیر مقرر کر کے آیا ہوں جو تیرے بندوں میں سب سے زیادہ اچھا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنا محاسبہ فرماتے تھے۔ آپ کا دل و دماغ ہر وقت بیدار رہتا تھا۔ سب سے اہم بات یہ تھی کہ آپ نے کبھی اپنی ذات کو اہمیت نہیں دی۔ آپ فرماتے تھے کہ امت کا مال اسی طرح میری نگرانی میں رہے گا جس طرح یتیم کے مال کی حفاظت کی جاتی ہے۔ آپ نے ہمیشہ زہد، اتقاء اور درویشی والی زندگی گزاری۔ آپ کو
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب صدیق اکبر کا طرز زندگی بہت پسند تھا۔ آپ فرماتے تھے کہ میرے دو رفیق ہیں، ان دونوں نے خاص انداز میں زندگی کے دن کاٹے، میری خواہش ہے کہ میں ہو بہو ان کے طریقے پر چلوں، کیونکہ اگر میں نے ایسا نہ کیا تو میری مثال سے دوسرے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر کے طریقوں سے ہٹ جائیں گے۔ آپ اپنے گورنروں کو باریک کپڑے نہ پہننے، چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہ کھانے اور دروازے پر چوکیدار نہ رکھنے کی نصیحت اور تاکید فرمایا کرتے تھے۔ عرب میں باضابطہ طور پر جیل خانوں کا کوئی تصور نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ مکرمہ میں صفوان بن امیہ کا مکان 4000 درہم میں خرید کر جیل خانہ بنوایا۔ آپ نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کے درمیانی راستے میں چوکیاں اور سرائیں قائم کروا کر حاجیوں اور دیگر مسافروں کی آمد و رفت کو آسان اور پرامن بنایا۔ فوجی نظام اور چھاونیاں اس شعبے کو دور فاروقی میں اس قدر منظم اور مضبوط بنا دیا گیا کہ وہ دوسری قوموں کے لیے قابل تقلید اور باعث تعجب ثابت ہوا۔ مسلم قوم کے بچوں کی تعلیم و تربیت پر بھی امیر المؤمنین کی خاصی خاطر خواہ توجہ رہی، چنانچہ آپ نے مختلف جگہوں اور شہروں میں مکاتب قائم کیے، مدرسین و معلمین کی تنخواہیں مقرر کی گئیں، ان کی رہائشوں کے انتظامات کیے گئے، قرآن پاک کی تعلیم کے ساتھ ساتھ علم حدیث، علم فقہ، ادب اور عربی زبان کی تعلیم کو لازمی قرار دے دیا گیا۔ ان مکاتب میں نو مسلم کی تعلیم اور تربیت کا خصوصی اہتمام کیا جاتا تھا۔ حرم مکی اور مسجد نبوی کی توسیع کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے بے شمار مساجد تعمیر کروائیں، ہر شہر و قصبے میں امام و مؤذن مقرر کیے، جن کی مقرر کردہ تنخواہیں بیت المال سے ادا کی جاتی تھیں۔ یہ تھیں امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک زندگی کی چند جھلکیاں۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا ہر باب علم و حکمت، عدل و انصاف، تقوی و دیانت، اخلاص و للہیت اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن کرنوں سے جگمگا رہا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بے مثال قیادت، اعلیٰ کردار، غیر معمولی انتظامی صلاحیتوں اور خوف خدا پر مبنی حکمرانی کے ذریعے دنیا کو یہ کھلا پیغام دیا کہ جب اقتدار امانت بن جائے، انصاف معیار بن جائے اور حکمراں خود کو عوام کا خادم سمجھنے لگے تو معاشرے امن، خوشحالی اور ترقی کی منزلیں طے کرتے ہیں۔ آج امت مسلمہ کو پہلے سے زیادہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے عدل، احتساب، دیانت، سادگی، تقوی اور خدمت خلق کے ان پاکیزہ اصولوں کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگیوں میں فاروقی کردار کو اپنائیں تو بہت سے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ سے سبق حاصل کرنے، ان کے نقش قدم پر چلنے اور ان کے پاکیزہ اوصاف کو اپنی زندگیوں میں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا سوال: باجماعت نماز تراویح پڑھنے کا سلسلہ باقاعدگی کے ساتھ کس نے جاری فرمایا؟ اس سوال کا جواب
کمنٹ میں لکھیے۔